حیدرآباد کرناٹک کی اقلیتوں کے لیے 17 ستمبر کا دن کربناک یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ مقامی افراد سقوط حیدرآباد کے دوران پیش آئے واقعات کو قیامت صغریٰ کی طرح یاد کرتے ہیں۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ ان بزرگ کا نام خورشید علی ہے۔ کامیاب وکیل رہ چکے ہیں اور عمر کی 87 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ حالانکہ درازی عمر کی وجہ سے ان کی یادداشت بے حد کمزور ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود 17 ستمبر 1948 کا پولیس ایکشن کی تلخ یادیں ان کے ذہن میں بالکل ایسے ہی تازہ ہیں گویا کل کی ہی بات ہو۔ حالانکہ درازی عمر کی وجہ سے زبان اور حافظے میں تال میل نہیں ہو پا رہا، اپنی رودات سنانا ضرور چاہتے ہیں لیکن زبان ہے کہ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی بتاتے ہیں کہ ان کے دیہات ہوٹل میں پولیس ایکشن میں ان کے خاندان کے 17 افراد مارے گئے تھے۔ یہ کیا کچھ کہتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ 17 لوگ شہید ہوئے، چچیرے بھائی، تاہرے بھائی، وہاں سب یہ زراعت پیشہ تھے، رہتے تھے، تو اس میں جو ہے پولیس ایکشن ہوا، تقریباً ادھر 4-5 ہزار اس سائڈ میں پورے 4-5 ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ اور صرف ایک خورشید علی ہی کیوں، آج بھی دکن میں ایسے کئی افراد موجود ہیں جن کے سینوں میں آج بھی پولیس ایکشن کا کرب، درد، تکلیف موجود ہے۔ 13 ستمبر سے 17 ستمبر کے دوران ہوئے ہنگاموں میں کئی افراد نے اپنوں کو کھو دیا تھا۔ حالانکہ یہ سقوط حیدرآباد کا ایک ایسا المیہ ہے کہ اس ایریے کے اندر میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا ہو۔ خود میں نے اپنے ماموں کو کھو دیا، اس میں چڈوگپے میں ہنگنٹا میں رہتے تھے، تو وہاں جو ہے وہ ایسی بےایمانہ قوتوں کا جو شکار ہو گئے۔ اس طرح سے یہاں اطراف کے جتنے ہمارے دیہات ہیں تو کوئی نہ کوئی موضوع بہت ہی ایسا کم ہوگا جہاں خونریزی نہیں ہوئی، بلکہ ہر گھر میں دیکھتے ہیں خواتین کا حال تو بالکل الگ تھا۔ کئی شریف عورتیں جو ہے باولی میں کود گئی۔ میرے نانا محمود پیر سرمست جو نظام اسٹیٹ میں ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ منع کرنے کے باوجود وہ سگر شریف پہنچے تو ان کو پکڑ کر شہید کر دیا گیا۔ شاہپور کا جو بس اسٹینڈ تھا وہ علاقہ پورا لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور شوراپور میں جو گھاٹی ہے وہ گھاٹی میں لوگوں کو لا کر قطار سے ٹھہرا کیا گیا اور کلاڑیوں سے ان کی گردنیں اڑائی گئی۔ عثمان آباد میں آج بھی وہ گھاٹیاں موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کو قطار میں ٹھہرا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ بزرگ شخصیات کا کہنا ہے کہ پولیس ایکشن کے دوران شہروں میں کم اور دیہاتوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، اور اسی کی وجہ سے دیہی عوام شہروں کا رخ کرتی رہی۔ گلبرگہ کی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں متاثرین سے بھری رہتی تھی، اٹی رہتی تھی۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 13 سے 17 ستمبر 1948 کے دوران لاکھوں افراد کا بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ کہ سندر لال کمیشن بٹھائی گئی، اور سندر لال کمیشن نے ایک خط لکھا وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو، مجھے یہاں پر انکوائری کے لیے بھیجا گیا ہے یا لاشوں کی گنتی کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ ایک ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن آج میں مرکزی اور ریاستی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی ملک میں دو قسم کی آزادی کے لیے فلیگ حاصل کرنا، 1947 میں جو آزادی حاصل کی، غیر ملکی لوگوں سے آزادی حاصل کی۔ انگریز یہاں پر ہندوستان میں تھا، ان کو بھگا کر ہم نے آزادی حاصل کی۔ علاقہ حیدرآباد کرناٹک میں انگریزوں کا سایہ بھی نہیں تھا، یہاں پر کس قسم کی آزادی؟ سال 1956 میں فضل علی کمیشن کی سفارشات پر ریاست حیدرآباد کے 3 اضلاع بیدر، گلبرگہ اور رائچور کو لسانی بنیادوں پر کرناٹک میں شامل کیا گیا، جسے آج حیدرآباد کرناٹک کہا جاتا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گلبرگہ سے جواد میر کی رپورٹ۔